اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلا وعدہ یہ ہے کہ ہم ہر تنگی سے نکال دیں گے اگر ان میں تقوی ہے. یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کیا گیا. وہ یہ سوچ کر وہاں سے نکلے کہ اللہ تعالی میرے لیے راستہ نکالیں گے. جس دروازے پر پہنچتے تھے وہ دروازے پہلے کھل جایا کرتا تھا، حالانکہ سارے دروازوں کو بند کر کے تالے لگائے گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ نہ سکیں. اگر مسلمانوں کے اپنے دل میں تقوی ہوا اور پھر ان کو عبادت سے روکا گیا یا انہیں کسی گناہ کے اندر مبتلا کیا گیا تو اللہ رب العزت ہر زمانے میں مسلمانوں کی مدد کریں گے. میں نے عرض کیا کہ پہلا وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں گمان خیال پہنچتا نہیں ہے، جہاں گمان اور خیال پہنچتا نہیں. اللہ اس جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جو عقل کے بھی خلاف ہوتا ہے اور گمان کے بھی خلاف ہوتا ہے. عقل کے بھی خلاف اور گمان کے بھی خلاف، عقل کے بھی خلاف گمان کے بھی خلاف. ایسی جگہ سے اللہ رزق لاتے ہیں عقل کے بھی خلاف اور گمان کے بھی خلاف. صحابی پیشاب کر رہے اور چوہا اشرفیاں لا رہا، یہ عقل کے خلاف ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ چوہے پیسہ نکال لیتے ہیں یا قطر دیتے ہیں، وہاں جس کو چھوٹا فاسق کہا ہے چوہے کو، وہ چوہا اشرفیاں لا کر صحابی کو دے، وہ بھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں بلکہ استنجا کرتے ہوئے. کہ تم یہ سمجھو گے کہ اعلیٰ درجے کا عمل ہوگا تب دنیا ملے گی، تم سمجھو گے اعلیٰ درجے کی عبادت ہوگی تو دنیا ملے گی. اللہ کے یہاں دنیا اتنی کمینی ہے کہ تو عمل کرنے والے استنجا کر رہے ہوگے ہم تمہیں دنیا دے دیں گے. ہمارے یہاں دنیا اتنی ذلیل ہے کہ تم استنجا کر رہے ہوگے ہم تمہیں دنیا دے دیں گے. بات یہ ہے کہ جب مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے غلط رخ اختیار کرتا ہے اور اس میں اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے احکام کی اس میں پرواہ نہیں کرتا، تو عجیب بات یہ ہے، سننا دھیان سے، جب مسلمان باطل کے اسباب کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، جب مسلمان باطل کے اسباب کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت باطل کے مغلوب ہونے کے بعد بھی ان اسباب کی وجہ سے ایمان والوں کو ان اسباب کی وجہ سے گمراہ کر دیتے ہیں. میری بات بہت توجہ چاہے گی. مسلمان یہ سوچ کر باطل کے اسباب کی اختیار کر لیتا ہے کہ یہ اسباب تو ہمیں غنیمت میں ملے ہیں، یہ اسباب تو ہمیں غنیمت میں ملے ہیں. ارے سن توجہ سے بات. یوں کہتے ہیں کہ بھائی مل جل کر رہو، آؤ ہم سب آپس میں مشترک ہو جائیں، تجارت میں، زراعت میں، سیاست میں، حکومت میں، سرمایہ داریوں میں، کمانے خرچ کرنے کے نقشوں میں، بیاہ شادیوں میں، آؤ ہم سب کے سب مشترک ہو جائیں، سب مشترک ہو جائیں اور ہر مسئلے میں آپس میں مل جل کر چلو. جب یہ بات پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ رب العزت کفر کو غالب کر دیں گے.
اس لیے کہ مسلمان سے امن اور ہدایت کا، امن اور ہدایت یعنی حفاظت اور ہدایت، حفاظت اور ہدایت، ان دونوں کا وعدہ مسلمان سے صرف ایسے ایمان کی شرط پر ہے جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ ایمان والے جنہوں نے معاملات میں، معاشرے میں، معاملات اور معاشرے میں، خاص طور پر عبادات میں تو مسلمان غیروں کے ساتھ شریک نہیں ہے، عبادات میں تو مسلمان غیروں کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور اسی کو وہ سمجھتا ہے کہ بس ہمارے ان کے درمیان یہی فرق ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اتنا ہی فرق سمجھتا ہے مسلمان اس زمانے میں اپنے اور غیروں کے درمیان، اپنے اور غیروں کے درمیان اتنا ہی فرق سمجھتا ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ بات اصل یہ ہے کہ جتنا مسلمان کو غیروں کے عبادت کے طریقے سے بچنا ضروری ہے، جتنا مسلمان کے لیے غیروں کی عبادت کے طریقوں سے بچنا ضروری ہے، اسی قدر، اسی درجے میں غیروں کے معاملات اور معاشرے سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اپنے اور غیروں کے درمیان فرق کرنے کے لیے صرف عبادت اور پرستش کو اصل سمجھے، بالکل نہیں۔ جتنی اہمیت مسلمان کے عبادت کے طریقوں میں غیروں کی مخالفت کرنے کی ہے، اتنی ہی اہمیت معاملات اور معاشرے میں مسلمان کے لیے غیروں کی مخالفت کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ جس شخص نے دین کے کسی بھی شعبے میں، سنو توجہ سے بات، جس شخص نے دین کے کسی بھی شعبے میں غیروں کے طریقوں کو اختیار کر لیا، اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی، اس لیے کہ احساس مردہ ہو گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس عبادات میں ہمارے غیروں کے درمیان فرق باقی رہے، حالانکہ یہ کفر و اسلام کے درمیان ایسا نازک پردہ ہے، ایسا نازک پردہ ہے کہ اگر مسلمان فرائض چھوڑ بیٹھے تو پھر کفر ہی کفر ہے، پھر کفر ہی کفر ہے۔ میری بات توجہ سننی ہوگی۔ اگر مسلمان معاملات اور معاشرے میں حکم توڑ دے اور غیروں کے طریقے اختیار کر لے، غیروں کے طریقے اختیار کر لے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ہی فرما دیا کہ ایسے لوگوں نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا۔ اس بات کا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک مسلمان معاملات اور معاشرے کے اعتبار سے غیروں سے اس طرح الگ نہ ہو جائے جس طرح عبادت میں الگ ہے، جس طرح عبادت میں الگ ہے، جو اہمیت مسلمان اور غیر مسلم کی عبادت کے فرق کی ہے، وہی اہمیت مسلمان اور غیر مسلم کے معاملات اور معاشرے کے فرق کی ہے۔ عدی بن حاتم نصرانی تھے، عدی بن حاتم نصرانی تھے، پھر نصرانی سے اسلام میں آئے۔ جب مسلمان ہوئے
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک اشکال کیا اور یہ کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے. آپ ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے, تو پھر اللہ تعالی نے قرآن میں ہمیں الزام کیوں دیا ہے کہ ہم نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا تھا, حالانکہ آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی ہم رب اللہ ہی کو مانتے تھے. آپ نے ایک بات فرمائی اس پر, ہاں اے عادی یہ بتلاؤ, جو تمہارے علماء مشائخ تمہارے احبار رہبان ایک حلال چیز کو حرام کہتے تھے اور حرام چیز کو حلال کہتے تھے, تم ان کی بات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ حالانکہ تم جانتے تھے کہ غلط کہہ رہے ہیں. کہا کہ ہاں یا رسول اللہ, یہ بات تو ہے کہ ہم حلال کو حرام, حرام کو حلال کر دیا کرتے تھے ان کے کہنے کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا پھر تو تم نے ان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنایا ہوا تھا. پھر تو تم نے اللہ کے سوا ان کو اپنا رب بنایا ہوا تھا. پھر تو تم نے اللہ کے سوا ان کو اپنا رب بنایا ہوا تھا. رب کو رب بنانے کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکام کی پابندی کرو. میں نے اس پر عرض کیا کہ مسلمان غیروں کے اسباب میں شریک ہو گیا ہے, اگرچہ عبادت میں شریک نہیں ہے, اگرچہ عبادت میں شریک نہیں, لیکن غیروں کے اسباب میں شریک ہو گیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت کے حالات کا تقاضا یہ ہے, اس وقت کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ نماز تو پڑھو, روزہ بھی رکھو, حج بھی کرو, زکوٰۃ بھی دو, لیکن معاملات کے اعتبار سے ہمیں ان کے اسباب, ان کے اموال کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. بنی اسرائیل کی اکثریت کو بچڑے کی عبادت پر جمع کرنے کا جو اصل سبب ہوا, بنی اسرائیل جو سب کے سب عبادت پر, ایمان پر اور اللہ کو اللہ ماننے پر مجتمع تھے, ان کی اکثریت کے بچڑے کی عبادت پر جمع ہونے کا جو اصل سبب بنا وہ مال مستعار, قرض مال لیا گیا تھا فرعونیوں سے ایک شادی میں خرچ کرنے کے لیے. بنی اسرائیل کو ایک شادی میں مال کی ضرورت پیش آ گئی, ایک شادی کرنی ہے, انتظام ہے نہیں, تو انہوں نے قبطی سے, فرعون کے لوگوں سے کہا, فرعون سے مال مستعار لیا. میری بات یاد رکھنا, ہمیشہ باطل مسلمانوں کو قرض, ہدیے, مطالبہ تو کیا بغیر مطالبے کے دے گا, بغیر مطالبے کے دے گا. اس لیے کہ اس زمانے میں تو مسلمان بھی نہیں جانتا کہ دعاؤں کے مردود ہونے کے کیا اسباب ہیں. اس زمانے کا تو مسلمان بھی نہیں جانتا کہ دعاؤں کے مردود ہونے کے کیا اسباب ہیں. اس زمانے کا کافر بھی جانتا تھا کہ مسلمانوں کی دعاؤں کے مردود کرانے کے کیا اسباب ہیں. ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت. اس زمانے کا مسلمان بھی نہیں جانتا کہ دعاؤں کے مردود ہونے کے کیا اسباب ہیں, کہ دعائیں مردود کیوں ہو جاتی ہیں. اس زمانے کا مسلمان بھی نہیں, اس زمانے کا کافر بھی جانتا تھا کہ ان کی دعاؤں کو کھوکھلا کرنے اور ان کی دعاؤں کو اللہ کے یہاں سے مردود کرانے کے لیے کیا اسباب ہیں. وہ تمہیں
سودی قرضے اور وہ تمہیں ہدیے اور وہ تمہارے کاموں میں سہولتیں اس یقین اور اس امید پر کریں گے کہ انہیں معلوم ہے کہ آج اگر ان کے درمیان ہمارے حرام اسباب داخل ہو جائیں تو کل یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. سیدھی بات ہے. سنو تو صحیح. ایک آدمی ایک فرد بنی اسرائیل میں سے انہوں نے اپنی یہاں ایک شادی کرنے کے لیے فرعون سے مال قرض لے لیا. ابھی قرض چاہیے. ٹھیک ہے. اب جتنی سہولتیں سود پر مال لے کر کاروبار کرنے کی اس زمانے میں ہیں، کچھ بھی آپ کے پاس نہ ہو لیکن آپ کو ہم مالا مال کر دیں گے. بتاؤ کیا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ کوئی زمانے کا بادل کا طریقہ نہیں، ہمیشہ سے یہی طریقہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ باطل ہلاک بھی ہو جاوے اور دشمن ہلاک بھی ہو جاوے لیکن وہ مسلمانوں کو ایسے راستے پر ڈال کر جاوے گا کہ جس ہدایت کے راستے پر خود نہ آیا اور ہدایت کے راستے سے مسلمانوں کو بچلا کر جاوے گا. خوب توجہ سے بات سننا. وہ مال مستعار لے لیا کہ بھئی ہم شادی کر کے آپ کا مال واپس کر دیں گے. وہ مال لیا، ادھر تو مال لیا، شادی ہو گئی، لیکن اس مال کے واپس ہونے سے پہلے فرعون غرق ہو گیا. اس مال کی واپسی سے پہلے فرعون غرق ہو گیا. اس مال کی واپسی سے پہلے فرعون غرق ہو گیا. وہ سارا مال رہ گیا بنی اسرائیل کے پاس. اس مال کو جمع کیا گیا، اس مال کو جمع کر کے اس کا بچڑا بنایا گیا اور پھر جبرائیل کے پاؤں کے نیچے کی خاک لے کر وہ سامری نے اس کے اندر ڈال دی، جس سے اس میں سے کچھ آواز آنے لگی اور اس نے یہ کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، کہ بھئی یہ ہے معبود تمہارا بھی اور تمہارے نبی موسیٰ کا بھی، آؤ اس کی عبادت کریں. اس سے اندازہ کرنا چاہیے جب سارے بنی اسرائیل میں سے ایک مسلمان کے غیروں سے ایک شادی پر قرض کا لینا، باطل کے غرق ہونے کے بعد بھی وہ ایک فرد کی ضرورت سارے اکثریت بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو بچنے کی عبادت پر جمع کر سکتی ہے، تو جو اکثریت مسلمانوں کی غیروں کے مال اور ان کے سودی قرضوں پر چل رہی ہو، ایسے مسلمانوں پر غیر غالب کیوں نہ آئیں گے؟ وہ سوچنے کی بات، بہت سوچنے کی بات ہے. وہ مال تھا جس نے بنی اسرائیل کی اکثریت کو بچڑے کی عبادت پر جمع کر دیا. اس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ جتنا تقوی عبادات میں چاہیے اتنا ہی تقوی معاملات اور معاشرے میں چاہیے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کا ایک وعدہ یہ ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ہم وہاں سے رزق دیں گے جہاں گمان خیال نہیں پہنچے گا. چنانچہ ان صحابی کو جب پیشاب کرتے ہوئے سونے کی اشرفیاں ملی تو ان کو غیب کے راستے سے ملنے پر بھی جو محض اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس پر بھی یہ فکر تھا کہ مجھے جا کر پوچھنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، چوہے نے اس طرح اشرفیاں لا کر دی ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ یہاں تو حرام کما کر بھی نہ پوچھیں گے کیا حکم ہے، وہاں بالکل غیبی نظام سے آیا ہے، عقل کے بالکل خلاف. چوہے نے لا کر 17 اشرفیاں دی، پھر اس کی تھیلی لا کر واپس کر دی، کہا کہ اس میں رکھو.
یہ سارا مال لے کر پہنچ گیا آپ کے پاس، سارا مال لے کر پہنچ گئے، آپ جا کر عرض کیا کہ میں پیشاب کر رہا تھا، چوہا اشرفیاں لے کر آیا ہے، اس مال کا کیا حکم ہے؟ اس مال کا کیا حکم ہے؟ آپ نے پہلا سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ جس سوراخ سے چوہا اشرفیاں نکال رہا تھا تم نے اپنا ہاتھ داخل تو نہیں کیا اس میں؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ فرمایا بس اگر تم نے اپنا ہاتھ استعمال نہیں کیا اس سوراخ سے اشرفیوں کے نکالنے میں اور چوہا لے کر آیا ہے پھر تو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، کھاؤ، اور اگر تم اس میں اپنا ہاتھ استعمال کر لیتے تو سوال ہوتا کہ کہاں سے آیا اور کس کا ہے۔ کوئی بھی مالک نہ ملتا تو بیت المال اس کا مالک ہوتا۔ کوئی مالک نہ ہوتا تو بیت المال اس کا مالک ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ تقوی پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلا وعدہ یہ کیا کہ ہم ان کو رزق دیں گے ایسی جگہ سے جہاں ان کا گمان خیال نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جتنی مدد صحابہ کی ہے ظاہر کے خلاف، وہ عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے کی ہیں، عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے کی ہیں۔ جتنی مدد ظاہر کے خلاف کی ہیں عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے کی ہیں۔ ایک وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیں گے، اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ جتنے بھی دین یا دنیا کے شعبے ہیں ان شعبوں میں مال کی خیانت ان شعبوں میں مال کی خیانت یہ مسلمانوں کے لیے مشکلیں پیدا کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سبق یہ سکھلایا اپنے صحابہ کو کہ ان کے دل میں دنیا کی نفرت اور دنیا کی نفرت ان دل میں پیدا کی اور دنیا کی محبت ان کے دل سے نکالی، دنیا کی محبت ان کے دل سے نکالی۔ یہ سارے شعبوں میں تقوی کے ساتھ رہتے تھے، یہ سارے شعبوں میں تقوی کے ساتھ رہتے تھے، گورنری ہو یا گورنری پر ہو یا تجارت پر ہو، یہ مال کے بارے میں انتہائی محتاط اور مال کے بارے میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو دنیا سے ایسا چاہ کر نکالا کہ بڑے بڑے گورنر وہ مال سے ایسے بچ کر نکل جاتے تھے، گویا سمجھتے تھے کہ سارے عہدے مخلوق کی خدمت کے لیے ہیں، سارے عہدے مخلوق کی خدمت کے لیے ہیں، سارے عہدے مخلوق کی خدمت کے لیے ہیں۔ اور تو یہ مسلمان عہدے حاصل کرتا ہے دنیا کے لیے، مسلمان عہدے حاصل کرتا ہے دنیا کے لیے، تو اللہ ایسے عہدے داروں سے مسلمانوں کے کوئی کام، مسلمانوں کی خیر کا کوئی کام ان سے لیتے نہیں ہیں، مسلمانوں کی خیر کا کوئی کام ان سے لیتے نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں عہدے دار اللہ کے ان سے کام لینے کی شرط تقوی ہے۔ مسلمانوں میں عہدے دار اللہ کے ان سے کام لینے کی شرط تقوی ہے۔ اگر عہدے داروں میں تقوی نہیں ہے تو اللہ ان سے کام نہیں لیں گے۔ بات سننا دھیان سے۔ بعض صحابہ وہ تھے کہ جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دنیاوی امور کا کام لیا ہے، دنیاوی امور کا ان سے کام لیا۔
دنیاوی امور کا کام لیا صحابہ سے، اس لیے کہ صحابہ میں گورنر بھی ہوتے تھے، قاضی بھی ہوتے تھے، مسلمانوں کے جھگڑے اور ان کے درمیان کے مسائل کو بھی نمٹایا کرتے تھے، لیکن ان سب کو اس شرط پر قاضی اور عہدیدار اور گورنر اس شرط پر بنایا گیا تھا کہ تم ان سارے عہدوں میں مال سے بچو گے، ان سارے عہدوں میں مال سے بچو گے۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے عہدیدار سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گورنر بنا کر بھیجا گیا، گورنر بنا کر بھیجا گیا، حالانکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کیا کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا، اتنا معتمد اور اتنا یہ درجہ تھا آپ کے ہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن گورنر میں آ کر بھیجا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ طے کیا 5,000 وظیفہ تنخواہ ان کی۔ یہ گورنر ہو کر ٹوکرے بنایا کرتے تھے کھجور کی پتیوں سے، اور 5,000 کے وظیفے میں سے ایک پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے، ایک پیسہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے۔ وہ یوں کہتے تھے کہ اگر ہم نے گورنری میں اور مسلمانوں کے دنیاوی مسائل میں اگر اس تنخواہ میں سے اپنی ذات پر خرچ کر لیا تو یہ تنخواہ آخرت کا بدل بن جائے گا، اجر رہ جائے گا، اجر رہ جائے گا۔ اور یہ تنخواہ کیا بن جائے گی؟ یہ تنخواہ اجرت بن جائے گی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک ہی چیز ملے گی، یا اجر یا اجرت، یا اجر یا اجرت۔ اس زمانے میں کسی کام کے کرنے میں اجر کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، صرف اجرت سامنے ہے۔ صحابہ کرام، عہدیدار صحابہ اجر و اجرت کو جمع کرنا پسند نہیں کرتے تھے کہ اجرت بھی ہو اور اجر بھی ہو۔ سنو تو صحیح، چاہے وہ گورنری ہو، چاہے وہ دین کی تعلیم دینا ہو، وہ اجر و اجرت کو جمع کرنا پسند نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں اس کی اجرت مل گئی تو آخرت کا اجر ختم ہو گیا۔ 5,000 حضرت عمر دیا کرتے تھے، اور وہ سارا مال 5,000 یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر خرچ کرتے تھے، اور خود ٹوکرے بنا کر انہیں بیچتے، ان سے جو آمدنی ہوتی اس میں اپنے گھر کا خرچ چلاتے، اور اسی میں سے صدقہ کرتے تھے، کیونکہ اصل صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنی ذاتی کمائی میں سے خرچ کرے۔ کہتے کہ یہ 5,000 یہ تو میرے ذاتی ہے نہیں، یہ تو عمر مجھے بھیجتے ہیں، اور وہ میری تنخواہ، میں اس کو تنخواہ سمجھتا نہیں ہوں، وہ میرا مال ہے ہی نہیں۔ اگر میں اس سے صدقہ کر دوں تو میں نے عمر کا دیا ہوا مال میں صدقہ کیا، اپنے مال میں صدقہ نہیں کیا۔ سوچو تو صحیح، گورنر صاحب ٹوکرے بناتے تھے، انہیں بیچ کر اس میں سے گھر کا خرچ اور اسی میں سے صدقہ کیا کرتے تھے، اسی میں سے صدقہ کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس عہدے میں مال سے اپنے آپ کو اس طرح بچاتے تھے، اور اسی لیے ایسی تواضع، اللہ اکبر۔ یہاں تو ہر عہدیدار یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے عہدے سے پہچانا جاؤں،